دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بزرگ بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ دانا، ہمدرد اور عوام دوست تھا۔ پورے ملک میں بادشاہ کی سخاوت کا کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ اپنی رعایا کی ہر مصیبت، خوشی غمی کو اپنا سمجھتا تھا۔ ہر عام آدمی کو بادشاہ تک رسائی حاصل تھی۔ بادشاہ کے عدل و انصاف اور سخاوت کے چرچے دور ملکوں تک پھیلے ہوئے تھے، لہٰذا عوام بھی بادشاہ سے بہت خوش تھی، جس کی وجہ سے ملک میں خوشحالی تھی۔ بادشاہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ پر بھی اپنی توجہ مرکوز رکھتا۔ بادشاہ نمازی، پرہیزگار اور متقی تھا۔ وہ اپنی ملکی ذمہ داریوں سے فراغت پاتے ہی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ وہ دور دراز علاقوں میں نکل جاتا اور وہیں قیام کرتا اور اجنبی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا۔ سب کو دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی تلقین کرتا اور اس کے بعد بوڑھوں، بیواؤں، یتیموں اور لاچاروں کے وظیفے مقرر کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر نے اس کی سخاوت کو بڑھاتا ہوا دیکھ کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اسی طرح دونوں ہاتھوں سے خزانے لٹاتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں جب ان عام لوگوں کی طرح آپ بھی اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے آگے اپنا دامن پھیلائیں گے۔ بادشاہ وزیر کی بات سن کر پہلے تو مسکرایا، پھر اس نے جواب دیا کہ دانہ اس وقت تک نہیں اگتا جب تک اسے زمین میں نہ بکھیرا جائے۔ جو شخص سخاوت کا بیج بوتا ہے وہی بخشش اور بزرگی کی فصل کاٹتا ہے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر تنزین لہجہ میں کہنے لگا، بادشاہ سلامت، وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بادشاہ نے جواب دیا، کل کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی نیت کو بھانپ لیا تھا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد بادشاہ نے وزیر کو آزمانے کے لیے کہا، میں نے تمہاری باتوں پر بہت غور و فکر کیا ہے، واقعی تم ٹھیک کہتے ہو۔ حقیقت میں خزانہ خالی ہو چکا ہے۔ آج اعلان کیا جائے کہ بادشاہ کے پاس ملک چلانے کے لیے کسی قسم کی کوئی رقم خزانہ میں نہیں ہے۔ جو شخص خود کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ ملک کو بغیر خزانے کے احسن طریقے سے چلا سکتا ہے، اس کی قابلیت کو تسلیم کرنے کے بعد بادشاہ سلامت ملک کی تمام ذمہ داریاں اس عاقل شخص کے حوالے کر کے خود اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ بادشاہ کے اس فیصلے پر وزیر بہت خوش ہوا۔ اگلے دن ملک بھر میں اعلان کر دیا گیا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، بلکہ بستی بستی یہ پیغام پہنچ گیا، میرے چلے جانے کے بعد اس ملک کے بادشاہ تم ہوگے۔ میں جاتے وقت تمہیں ایک نصیحت کرتا جاتا ہوں، یاد رہے کہ بادشاہ کی اصل طاقت عوام ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ اس بات کو سمجھے تو وہ عوام کے دلوں پر راج کر سکتا ہے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ برسوں سے اس ملک کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اصل بادشاہ کے چلے جانے کے بعد اب وزیر ہی سفید و سیاہ کا مالک تھا۔ وزیر نے بادشاہ کا منصب سنبھالنے کے بعد عوام سے خطاب کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کا اصل بادشاہ ملکی خزانے کا بڑی بے دردی سے استعمال کرنے کے بعد رات کے پچھلے پہر کہیں روح پوش ہو گیا ہے۔ اب خزانہ خالی ہے۔ ملک چلانے کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے دلوں میں تھوڑی سی بھی ملک کی محبت باقی ہے تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر ملک میں بسنے والا ہر شخص صرف گندم کے دانے کے برابر ہی چاندی دے دے تو مجھے یقین ہے کہ ملک اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ بادشاہ کی بات سن کر سب نے بلند آواز میں کہا، یہ ملک ہمارا گھر ہے، اگر ملک ہی نہ رہا تو ہماری پہچان بھی مٹ جائے گی۔ ہم سب مل کر یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگلے دن ہر شخص نے اپنے وعدے کے مطابق چاندی لانا شروع کر دی۔ شام ہونے تک بادشاہ کے سامنے چاندی کا بہت بڑا ڈھیر لگ چکا تھا۔ اب بادشاہ کا دل چاندی دیکھ کر باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے چاندی کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر کہکا لگایا اور کہا، بادشاہ تم ٹھیک ہی کہتے تھے کہ بادشاہ کی اصل طاقت عوام ہی ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ اس طاقت کا استعمال عقل سے کرے تو بادشاہ کے لیے عوام کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لوگوں کو مختلف طریقوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ اس کے جاسوسی گلیوں کوچوں میں گشت کرتے رہتے۔ اگر انہیں کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز یا جانور نظر آتا تو جاسوس اس کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیتے اور آدمی پر کوئی جرم ثابت کرنے کے بعد اس سے وہ چیز لے لیتے۔ یوں وہ شخص اپنی سواری اور جمع پونجی سے محروم ہو جاتا۔ اب بادشاہ کے چند وزیر باقی بچے تھے، مگر ایک ایک کر کے وہ بھی بادشاہ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ بادشاہ زیادہ دنوں تک بھوک برداشت نہ کر سکا تو اس نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔
بادشاہ نے جب محل سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا تو اسے آسمان خالی نظر آیا، دور دور تک پرندوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شہر ویرانوں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بادشاہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کئی میل پیدل چلا مگر اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ تھک ہار کر بادشاہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر عرض کرنے لگا، اے میرے مالک اور رازق، میں بہت گناہگار ہوں۔ میں آخرت کو بھول کر دنیا کی عیش و عشرت میں غرق ہو گیا اور اپنی نفس کی خواہش کی خاطر میں نے تجھے اور تیری مخلوق کو ناراض کیا۔ اے میرے مالک ایک شرمسار مجرم کو اپنی رحمت کے وسیع دامن میں پناہ دے دے۔ میں تیری طرف لوٹ رہا ہوں، تو اپنی پاک و بلند بارگاہ میں ایک فریاد کی پکار سن لے۔ میں ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہوں، اب تجھ سے رجوع کر رہا ہوں، تو میری پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ جیسے ہی بادشاہ نے دعا مکمل کی، اسے دور ایک قافلہ نظر آیا۔ بادشاہ نے قافلے کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا، کیونکہ وہ کئی دن سے بھوک و پیاس کی شدت برداشت کر رہا تھا۔ بادشاہ نے قافلے کے پاس پہنچ کر سوال کیا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ قافلے کے سردار نے جواب دیا، ہم جس ہستی کے پاس جا رہے ہیں اس ہستی کا کوئی ایک نام ہو تو بتائیں۔ کوئی اسے سخی کہتا ہے تو کوئی اسے گنجے بخش۔ سنو اجنبی، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، کافی پریشان لگتے ہو۔ آج تک اس کی چوکھٹ سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ بادشاہ نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں بھی اس نیک ہستی کو اپنی کہانی سناؤں گا۔ اس نیک ہستی کی قربت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو ضرور اللہ تعالیٰ میرے پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ صحرا عبور کرنے کے بعد جب قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو بادشاہ ویرانے میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے آگے قدم بڑھایا تو ایک شخص بادشاہ کے پاس دوڑتا ہوا آ کر کہنے لگا، بزرگ، آپ کا حجرے میں انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا شاید یہ کسی اور کو کہہ رہا ہے، مگر جب اس شخص نے دوبارہ کہا، حضور میں آپ سے مخاطب ہوں، تو پھر بادشاہ کو یقین ہوا کہ اس بزرگ ہستی کا پیغام میرے لیے ہی ہے۔ چلتے چلتے جب بادشاہ حجرے کے قریب پہنچا تو وہاں حاجت مندوں کی لمبی قطار دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ تو کسی اللہ والے کی دارگاہ ہے۔ دوسری طرف حاجت مند نظر نیاز حاصل کرنے کے بعد دعا دیتے ہوئے رخصت ہو رہے تھے۔ بادشاہ ہجوم کو چیر کر آگے بڑھا تو اس نے بزرگ تو دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ تو وہی بزرگ بادشاہ ہے جس نے اپنی حکومت میرے حوالے کرنے کے بعد خود رات کے پچھلے پہر اپنے خاندان کے ساتھ روح پوش ہو گیا تھا۔ بزرگ بادشاہ خیرات تقسیم کرنے کے بعد لوگوں کو درس دینے میں مشغول ہو گیا۔ بادشاہ بھی وہاں بیٹھ کر درس سننے لگا۔ بزرگ بادشاہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے زر خریدے ہوئے غلام پر مہربانی نہیں کرے گا تو وہ غلام ایک دن اپنے مالک کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بھاگنے کی کوشش کرے گا یا گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ بادشاہ گھر کے سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے اور رعایا اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر گھر کا سربراہ اپنی اولاد پر مہربانی نہیں کرے گا تو ایک دن وہی گھر ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ پھر بادشاہ کو بزرگ بادشاہ کا قول یاد آنے لگا کہ جو شخص سخاوت کا بیج بوتا ہے وہی بخشش اور بزرگی کی فصل کاٹتا ہے۔ اب بادشاہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سیلاب کی طرح بہنے لگیں، پھر ہچکیاں لیتے ہوئے ایک تاریک گوشے میں جا کر رونے لگا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ آخر کار شرمندگی کے مارے بادشاہ نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ واپس جانے لگا تو اسے پیچھے سے آواز آئی، گھبراؤ مت، ہم نے تمہارے دل کی آواز سن لی ہے۔ میرے دامن میں اپنی بھیگی پلکوں کے آنسو جذب کر لو۔ یہاں دنیا کے ٹھکرائے ہوئے غم زدوں کو پناہ ملتی ہے، آنے والے کا دامن بھر جاتا ہے اور ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد بادشاہ بزرگ بادشاہ کے سینے سے لا کر رونے لگا۔ پھر بزرگ بادشاہ نے کہا، آنسو پوچھ لو، باہر میدان میں تمہارے وطن کے باسی وطن واپس جانے کے لیے بڑی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب کی بار یاد رہے کہ بادشاہ کی اصل طاقت عوام ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ اس بات کو سمجھے تو پھر وہ ہمیشہ عوام کے دلوں پر راج کر سکتا ہے۔